ہم دیکھیے کہ ہمارا ماہ رمضان مقبول جا رہا ہے یہ کیسے، تو اس کا اندازہ کیسے لگے؟ اس کا اندازہ اسی صورت میں ہوگا کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں کچھ معمول ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ مقدس نصیب فرمایا۔ مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر طرح سے ہی فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی بنائی ہیں، کافروں کے لیے نعمتیں نہیں ہیں۔ یہ مسلمان ہی تو ہے کہ جو رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو لوٹ رہا ہے، ان کی نعمتیں، اس کی برکتیں یہ مسلمان کے حصے میں آ رہی ہے۔ مسلمان اگرچہ جھونپڑے میں پڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹ رہا ہے، اور کافر اگرچہ وائٹ ہاؤس میں رہ رہا ہے، لیکن وہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں سے، ان نعمتوں سے محروم ہے۔ تو ہم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ الحمدللہ ہمارے عقائد صحیح ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی تقدیر کو مانتے ہیں، ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانتے ہیں، ہم نماز کو مانتے ہیں، ہم روزے کو مانتے ہیں، ہم حج کو مانتے ہیں، ہم زکوٰۃ کو مانتے ہیں، ہم جہاد کو مانتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، ہم کسی کا بغض نہیں رکھتے، کسی کی عداوت نہیں رکھتے۔ تو یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل اور کرم اور احسان ہے۔ اللہ نہ کرتا کہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیتے تو آج ہم رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں کی برکتوں کو لوٹ سکتے تھے؟ نہیں لوٹ سکتے۔ تو ہم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل کرم اور احسان۔ آئیے ہم دیکھیے کہ کیا ہمارا رمضان مبارک قبول جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ رمضان مبارک کا ایک عشرہ گزر گیا، باقی 2 عشرے باقی ہیں۔ تو ہم ان 2 عشروں کی، ان مبارک گھڑیوں کی، ان بقیہ رہ جانے والے روزوں کی جو ہے قدر کیجیے۔ ہم دیکھیے کہ ہمارا ماہ رمضان مقبول جا رہا ہے یہ کیسے، تو اس کا اندازہ کیسے لگے؟ اس کا اندازہ اسی صورت میں ہوگا کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں کچھ معمول ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان مبارک میں ایک خاص قسم کا معمول بن جاتا تھا۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک معمول ہے، تب تو ہمارا رمضان مقبول جا رہا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان مبارک کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اور اگر کسی ایک چیز کی ہمارے اندر کمی ہے تو پھر اس کمی کو ختم کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان مبارک میں 3 چیزوں کا معمول ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان مبارک میں 3 چیزوں کا معمول ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک پر رمضان مبارک میں خصوصی توجہ ہو جاتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان مبارک میں قرآن پاک پر خصوصی توجہ ہو جاتی تھی۔ ویسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک آتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک کی تلاوت بڑھ جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور یہ دونوں عظیم ہستیاں آپس میں قرآن پاک کا دور کرتی تھی۔ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو پہلا معمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا۔ دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول جو رمضان مبارک میں تھا وہ بہادری اور جہاد کا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب بدر کا مارکا وہ کہاں ہوا، وہ کب ہوا؟ وہ جب رمضان مبارک میں ہی ہوا، اور بدر کا مارکا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ انتہائی ایک ایسے سمجھ لیں امتحان کی گھڑی تھی، انتہائی
امتحان کی گھڑی تھی، اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، مسلمان صحابہ کرام روزے سے ہیں، روزہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ بندہ خود بھی نہیں چل سکتا ہے، اتنا روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، گرمیوں کا روزہ ہے، اور اس وقت ہمارے طرح تو نہیں ہوتا تھا نا کہ پیٹ بھر کے کھا لیا سارا دن، پھر کھٹی نکالے آتی رہی ہے، تو اس وقت تو یہی ہوتا تھا کہ کھجوروں پر گزارا کیا جاتا تھا، ایک دو چار کھجوریں کھا لیا بس سارا دن گزارا کر لیا ہے، شام کو بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب اس حالت میں بدر کا مارکا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح تھا۔ اسی طرح رمضان مبارک میں فتح مکہ کا مارکا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد ہی کے ذریعے جہاد ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بلندی عطا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا معمول ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ رمضان مبارک میں جان دینے کا جذبہ، اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے مر مٹنے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر جانے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک میں معمول تھا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان مبارک میں معمول تھا وہ یہ تھا کہ سخاوت۔ ویسے تو آپ علیہ السلام سخیوں کے ہی بادشاہ تھے، بادشاہت یا اسی طرح سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو جاتی تھی، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ السلام کی جو ہے سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ رمضان مبارک آیا ہے، ہمارے اندر قرآن پاک کی تلاوت آئی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ ہماری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ قرآن پاک کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ دیکھیں کیسی انتہائی انقلابی کتاب ہے وہ انقلابی کتاب جس کو کافر پڑھ کر مسلمان ہو رہے، جس کو کافر سمجھ کر مسلمان ہو رہے، اور ایک مسلمان ہے کہ وہ صرف لفظوں پر ہی ہے، اس کے پاس اتنا فرصت نہیں، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ سکے، قرآن پاک کو سمجھ سکے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ رمضان مبارک آیا ہے اور ہمارے اندر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنایا یا نہیں بنایا؟ اسی طرح اس رمضان مبارک میں ہمارے اندر جذبہ جہاد کو اللہ کے لیے کچھ کر جانے کو پیدا کیا یا نہیں ہے؟ اور تیسری چیز ہے کہ اس رمضان مبارک میں ہمارے اندر سخاوت کو پیدا کیا یا نہیں؟ اگر تو یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں، اگر ہمارے اندر قرآن پاک کی تلاوت پائی جاتی ہے، الحمدللہ 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 رب العالمین، اگر ہمارے اندر اللہ کے لیے کچھ کر جانے کا جذبہ پایا جاتا ہے، آ گیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اگر ہمارے اندر سخاوت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر یہ تین چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول فرمائے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہے تو کوشش کریں، بقیہ جتنے ایام رہ گئے ہیں ان ایام کو جو ہے قیمتی بنائیں، اپنے اندر یہ باتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق